معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے، مگر حدیث سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ضروری ہے کہ آیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ یعنی کہ ہم جب کسی کو کوئی حدیث سنائیں تو ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث ثابت ہے، یعنی کہ وہ واقعی ہی حدیث ہے یا کسی کے من گھڑت بات کو حدیث ثابت کر دیا گیا ہے۔ تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ اور مزید فرمایا، جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے۔ یعنی کہ جو شخص غلط بات کہے گا اور وہ غلط بیانی کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں کس طرح سے بنائے گا؟ یعنی کسی نے بات کہہ دی کوئی بھی اپنی طرف سے بنا کے کہ ہاں یہ بات حدیث میں ہے، تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اس کی تصدیق کیے بغیر ہم جو بات کر دیتے ہیں، اور جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کسی ایک سے سنی دوسرے سے کر دی۔ جیسے آج کے دور میں دیکھیں کہ کتنے زیادہ فتنے ہیں نا، سب سے بڑا فتنہ جمعہ مبارک، ٹھیک ہے، کہ وہ جمعہ مبارک اب یہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمعہ ہے وہ بھی عید ہے، ٹھیک ہے، اور عید کی طرح ہم اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ہمارے پاس ہمارے نبی سے زیادہ علم ہے؟ مکمل علم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، اور ہم نے تو ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم یہ سب باتیں خود سے بنا رہے ہیں۔ جمعہ مبارک کے سٹیٹس لگ رہے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دعائیں لکھ کے نیچے لکھا ہوتا ہے جمعہ مبارک۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ثابت نہیں کہ ہم جمعہ کی مبارک دیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے نبی کے دین سے نہ ملتا ہو۔ تو کوئی ایسی بات جو ہم سن کے آگے پہنچا دیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اس ایک حدیث کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن عمر الدار قطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا کہ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے شک ہے کہ وہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو یہ شخص جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث میں ہے یا نہیں، اور آپ اس کو بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بات کہہ دینا کہ ہاں یہ چیز حدیث میں ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی بات ہو، ہمارے پاس علم نہیں ہے، عمل تو ہے ہی نہیں ہے، علم کی بھی کمی ہے، اور ہم علم کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں جو سمجھ آتا ہے، جو اچھی بات لگتی ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ چیز غلط ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حدیث کے ضعیف راوی کا ضعف جاننے کے باوجود ضعف بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کی بیان کردہ احادیث سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے، اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر اکاذیب یعنی جھوٹ ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو، جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ علم ہونے کے باوجود عمدن ضعیف اور مجہول اسناد والی احادیث محض اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے
کہ اس کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تالیف کر دی ہیں. یعنی کہ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے کہ اس کے لیے علم میں کچھ حصہ نہیں، اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، اکثر ایک ہوتی ہیں جو بالکل اتھینٹک احادیث ہوتی ہیں، جو کنفرم ہوتی ہیں کہ ہاں اس حدیث کے راوی یہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن اکثر وہ احادیث جو کہا جائے کہ ہاں یہ ضعیف ہے یا کچھ ہے، تو جس نے وہ بیان کر دی عمل کرنے والے کو تو اس کو تو خیر، لیکن جس نے بتائی اس کو گناہ ہوگا. معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غیر ثابت شدہ حدیث کی نسبت کرنے سے بچا جا سکے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، احکام ہو یا فضائل، حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ سب شریعت میں سے ہیں.